ڈاکٹر مریم فاطمہ دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہے، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیا کہتی ہیں اور کیا سمجھتی ہیں یہ جو آپریشن غضب للحق ہے، اس آپریشن کے محرکات یہاں تک آتے آتے ہمیں کیا کچھ کھونا پڑا، کیا کچھ ہم نے تبدیل کیا؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے چینل پہ مدعو کرنے کے لیے۔ یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا کہ ادھر تک آتے آتے ہمارے لیے ایز اے نیشن کیا ہم نے کھویا اور ہم نے کیا پایا۔ یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک ایسا نیبر جس کے ساتھ پاکستان کا ہمیشہ بہت برادرانہ اور بہت ہی ایثار اور قربانی والا جو ہے رویہ رہا ہے اور ہمیشہ رہا ہے، اوور دی ڈیکیڈز رہا ہے، اس کے ساتھ معاملات اور حالات ان کی ایک ناقابل اندیش قسم کی جو گورنمنٹ ہے ان کی ڈی فیکٹو گورنمنٹ، اور جو کہ بہت لمیٹڈ کنٹرول اسرٹ کرتی ہے اور وہ خود مانتی بھی ہے کہ اس کا اپنے علاقوں میں کنٹرول نہیں ہے وہ، اور جو اس نے اپنے تمام بین الاقوامی جو انہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے ان سے بھی وہ انحراف کیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کی ناقابل اندیشی ہے اور جس طرح انہوں نے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیے رکھا ہے، آئی ایس کے پی کو سپورٹ کیے رکھا ہے، پاکستان کے خلاف انہوں نے بہت جارحانہ قسم کے اور پرووکیٹو سٹیٹمنٹس دی ہیں، تمام نیگوسیشنز کے پروسیس کو جو ہے انہوں نے ڈی ریل کیا، بار بار ڈی ریل کیا، پلیز یہ بات مد نظر رکھیے گا۔ اور تھرڈ پارٹی میڈیشن کی وجہ سے بھی کوئی خاص خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے۔ تو آپ یہ سارے صورتحال میں آپ دیکھیں کہ مسلسل ان کی طرف سے ہم پاکستان کو کریڈیبل ایویڈنسز مل رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دے ہیو بین سپورٹنگ اینڈ دے آر بینگ سپورٹڈ بائی انڈیا، اینڈ ناؤ دیر ہیو بین کلیئر اسٹیٹمنٹس جو بھی ریسنٹ وزٹ تھا مسٹر نریندر مودی صاحب کا کہ وہ بھی اس گورنمنٹ کو جو ہے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور پیسے دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ سپورٹ اور یہ پیسے کس وجہ سے ہیں؟ جب تک ان کا موڈ تھا انہوں نے اس کو جو ہے ڈی اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پر دیکھا، اور جب اب ان کا موڈ ہے تو وہ اس کو ایک ٹیرر انڈسٹری کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور جو کابل گروپ ہے طالبان کا وہ استعمال ہونے کے لیے تیار بھی ہے۔ اور آپ صرف یہاں سے اندازہ لگا لیجئے ان کی ناقابل اندیشی کا کہ ان کے مسلسل حملے جو ہیں مسلمانوں کے اوپر ہیں، اور ان کی جو اس وقت ساری الائنسز ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہیں، اور ان کی بی جے پی ہندو سپریمیسسٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ان کی الائنسز۔ تو یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس قسم کا جو ہے شریعہ اسلام یا وہ کس قسم کا اپنا ایک ان کا یہ جو پرنسپلز ہیں جس کے تحت وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستانی جانوں کا بہت ضیاع ہوا، اور آئی ریئلی فیل بیڈ کہ یہ اس حد تک یہ معاملات آ گئے کہ پاکستان کو جو ہے افغانستان کے اندر سرجیکل اسٹرائکس کرنے پڑے۔ افغانستان کو اور ان کی جو یہ گورنمنٹ تھی طالبان کی، یہ ان کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا یہ بات کہ پاکستان نوز دیم ریئلی ویل، اور افغانستان از ناٹ اے گریو یارڈ آف امپائرز۔ افغانستان جو ہے ایک بیڈلی گورنڈ ملک ہے جس کی گورننس بالکل فیلڈ ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان جو ہے وہ کہیں سے بھی یہ فل کیپیبلٹی نہیں رکھتا کسی کو بھی جو ہے ہرانے کی یا کسی ملک کو بھی اپنے ملک سے نکالنے کی، بلکہ یہ ایک فالس نیریٹو تھا جو کہ امپیریل امپائر نے مسلسل بلڈ کیا افغانستان کے بارے میں۔ جب انہوں نے اپنی ہی جو انہوں نے بار بار کوتاہیاں کی تھیں افغانستان کے اوپر اٹیکس کر کے، اور ان تمام اٹیکس کے دوران جو ہے پاکستان نے ہی سپورٹ کیا تھا ان کے عوام کو، اور پھر انہوں نے یہ نیریٹو بھی بنایا کہ ایز اف دے افغانس ہیو بین کیپیبل آف تھوارٹنگ دیز اٹیکس۔ انہوں نے تو خود کمیونسٹ کو آنے دیا تھا ان کی گورنمنٹس نے، اس کی وجہ سے پاکستان نے اتنے بڑے ان کے ریفیوجی پاپولیشن کو سپورٹ کیا، اور ابھی تک میڈیکل ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا سب جو ہے ان کو دے آر بینگ گیون۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کا اور افغانستان کا اس پوائنٹ پہ آنا، جہاں پاکستان ہیز آلویز بین لائک بردرلی فار افغانستان، یا پاکستان کو جو ہے سرجیکل اسٹرائکس کرنے پڑ رہے ہیں پاکستان کو اپنے سیکورٹی چیلنجز کے لیے، افغانستان کی گورنمنٹ کے اندر انکیپیبلٹی بھی نظر آ رہی ہے، اور دے آر آلسو انویلنگ ٹو ٹیک کیئر آف دس تھریٹ۔ تو اس ساری صورتحال کے مد نظر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے جس میں پاکستان کو اپنے سیکورٹی چیلنجز کو جو ہے ایڈریس کرنا پڑ رہا ہے خود ہی، اور دوسری بات یہ کہ ان کی بیکنگ جو ہے پیچھے سے وہ انڈیا اور اسرائیل جیسے ممالک کر رہے ہیں۔ آپ اس طرح سے صورتحال سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے جو ہے اسلامک شریعہ کے اوپر پرنسپل لوگ ہیں، دے آر جسٹ گیٹنگ منی ٹو ایکسپورٹ ٹیرر ان دس ریجن۔ بالکل ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے بہت قربانیاں دیں، ہم نے افغانی عوام کو دروازے کھولے ان کے لیے، اتنے سال ہم ان کی مہمان نوازی کرتے رہے، ان کو پناہ دیے رکھے، اور ابھی افغانستان نے دیکھا کہ ہم نے بھارت کو بھی شکست دی تھی۔ اب جو کامیاب کاروائیاں کی گئی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب انہیں کوئی عقل آ جائے گی، اب کہیں پر یہ معاملات تھم جائیں گے؟
دیکھیے یہ تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا کہنا، اس لیے قبل از وقت ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ افغانستان از آلریڈی اے ڈسٹرائڈ کنٹری، نمبر 1۔ نمبر 2، بہت ضروری ہے آپ کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی نہیں ہے، اور ان کی گورنمنٹ کمپریہنسو نہیں ہے، اور ان کی گورنمنٹ جو ہے اپنے ہی ملک کے لوگوں کی ایسپریشنز کی حفاظت نہیں کر رہی، ان کو فلفل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ان کی گورنمنٹ۔ یہ آپ سمجھیے یہ بات۔ تو آپ اس ساری صورتحال میں جب آپ دیکھیں کہ 1800 اور اتنے ہزاروں لوگوں نے کابل یونیورسٹی میں جمع ہو کے فتویٰ دیے ہیں اور بار بار یہ ڈیمانڈ کی ہے اپنی گورنمنٹ سے کہ وہ ہر قسم کی اپنی ٹیریٹری کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں کسی بھی قسم کے ایسے استعمال سے جو کہ اس کو پڑوسیوں کے خلاف استعمال ہونے دے، لیکن انہوں نے ساری اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں اور ساری اس قسم کی جو ایک وہ تھی ایک ول تھی ان کے لوگوں کی کہ افغانستان ایک نان وائلنس کے راستے پہ جائے اور وہ ایک ترقی یافتہ ملک بنے اور اپنے آپ کو مضبوط کرے، اس کو انہوں نے بالائے طاق رکھ کے انہوں نے مسلسل جو ہے انڈیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اپنی ٹیرر انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے سفارتی گرم جوشی دکھائی۔ تو یہ سب آپ صورتحال اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو ان کی گورنمنٹ ہے کیونکہ وہ کمپریہنسو نہیں ہے، وہ ایتھنک لائنس کے اوپر پراپرلی ریپرزنٹیشن نہیں ہے ادھر، تو مجھے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ ان کی یہ گورنمنٹ جو ہے ان کو آپ کے الفاظ میں عقل آ جائے گی یا وہ ہوش کے ناخن لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ ان کو اپنے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنے عوام کے ٹرو ریپرزینٹیوز نہیں ہیں، کمپریہنسو گورنمنٹ نہیں ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو اس قسم کے اقدام سے فوراً سے عقل آ جائے گی۔ وی نیڈ ٹو سی کہ یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس نے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ہیومن رائٹس وائلیٹ کیے ہوئے ہیں، تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے معاملے میں کسی قسم کے ہوش کے ناخن لیں گے۔ صحیح ڈاکٹر صاحبہ، ہم پاکستان کی پالیسی کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس تمام تر تناظر میں، اس بیک ڈراپ میں ابھی تک جو کچھ ہوا ہے، انڈیا افغان طالبان کو ہمیشہ سے ہی، ابھی نہیں ہمیشہ سے ہی سپورٹ کرتا رہا ہے، بھارت کو ملا کیا ہے اس سے؟ بھارت آگے مزید کیا اچیو کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے یہ تو بہت واضح سی بات ہے کہ اب بھارت جو ہے وہ ریجنل ہیجمنی کی کوشش کر رہا ہے، اور پلس بھارت کی ہمیشہ جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں وہ آس پاس کے ممالک میں دخل اندازی کرتی رہی ہیں، اور ان کی دخل اندازی کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ سارے آس پاس کے ممالک کو انہوں نے ڈیسٹیبلائزڈ رکھا ہے، جس میں آپ دیکھیں بنگلہ دیش کا جو کریشن تھی، ہم پاکستان کا ہسٹوریکلی ایک جو ہے ایک یہ وہ ہے ایک ہمارا سار پوائنٹ ہے جس کے سے ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس نے ہمارے انٹرنل افیئرز میں در اندازی کی، اس نے نیپال کے انٹرنل افیئرز میں کی، ایل ٹی ٹی جو کہ سری لنکا کے گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیے رکھا وہاں کیا، انہوں نے امریکہ اور کینیڈا کی اور آسٹریلیا کے اندر جو ہے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو ڈیتھ جابس کی ہیں۔ تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا جو تھا وہ اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور یا سپر پاور ان میکنگ سمجھ رہا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جب یہ ریسنٹ موقع حق ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کا وہ ایک فساد جو تھا وہ ایک تو ٹوٹ گیا، پلس وہ خود کو ایک کریڈیبل چیلنج کے طور پر دیکھ رہا تھا کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے، وہ بھی اب دنیا کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ویسٹرن الائز نے سمجھ لیا انڈیا کے کہ بھئی ان کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ یہ چائنا کو کوئی کریڈیبل چیلنج دے سکے۔ تو اب انڈیا کے پاس کیا آپشن ہے؟ انہوں نے کس پہ ریلائی کرنا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے؟ انہوں نے ظاہر اے سیمیٹرک طریقے سے کرنا ہے، اور انہوں نے پراکسی وارفیئر کرنی ہے، انفارمیشن وارفیئر کرنی ہے، اٹس سورٹ آف اے ہائبرڈ وارفیئر دیٹ دے آر ویجنگ اگینسٹ پاکستان۔ صحیح ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ، اگر اسی سوال کو اگر ہم دوسری طرح ٹلٹ کر لیں، افغان طالبان کو کیا فائدہ ہوا ہمیشہ سے جو بھارت کی کالونی میں وہ تبدیل ہو گیا؟ افغان طالبان نے یہ حکمت عملی کیوں اپنائی بجائے اس کے کہ وہ اپنے ایک بہتر ہمسائے کے ساتھ جاتے؟ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم نے بہت سپورٹ کیا ہے افغان طالبان کو بھی، یہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی افغانی ہیں، ہم نے افغانیوں کو بہت سپورٹ کیا، اپنے ملک میں جگہ دی۔ دیکھیے میں یہ بات جو ہے نا دیکھیں کلیئرٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتی، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس دفعہ جب افغان طالبان جو ہے پاور میں آئے ہیں تو وہ زیادہ اسلحے کے ساتھ آئے ہیں، دوحہ اگریمنٹ میں ان کو تھوڑی بہت مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس قسم کی کہیں نہ کہیں کوئی ایسے اینٹیٹی کے طور پر ایکسیپٹ کیا گیا، امپلائڈلی بھی چاہے کیا گیا ہو کہ وہ ایک پارٹی ہیں اس سارے سینیریو میں، تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ دے آر بینگ یوزڈ ایز اے فرنٹ لائن، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ایک ٹول اور اعلی کار کے طور پر جو ہے دوبارہ انسٹال کیا کابل میں، یہ سمجھ لیجئے آپ، اور وہ اعلی کار کس کا ہے وہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس دفعہ جو ہے ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ان کے پاس جو ہے ریجنل پاورز کی جو ہے ڈپلومیٹک سپورٹ اور ڈپلومیٹک لیجیٹمیسی وہ اس کو دے رہے ہیں،
اور ان سے ایک خاص طور پر ایک کام لینا چاہتے ہیں کہ اس سارے علاقے کی جو کنیکٹیوٹی ہے، اس سارے علاقے میں جو چائنا کا جو انویسٹمنٹس ہیں، یہ ایک گریٹ گیم ہے بیسیکلی، ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا جائے، اور پاکستان کو جو ہے مطلب انڈیا کو 2 فائدے مل رہے ہیں اس میں سے، اور افغانستان کی گورنمنٹ کو پیسہ بھی مل رہا ہے، نمبر 1 ان کو ڈپلومیٹک لیجیٹیمیسی مل رہی ہے ان کی طرف سے، اور وہ جو ہے پاور میں رہیں گے ان کی بلبوتے پہ، کیونکہ وہ خود تو کمپریہنسولی ریپرزینٹیو کیریکٹر رکھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بس ایک ہاتھ کی مار ہیں، ان کو کہیں بھی کوئی اور گروپ جو ہے گروہ جو ہے وہ اوور پاور کر سکتے ہیں، دے ول بی گون فار اے 6۔ تو یہ وہ پیسہ جو ان کو مل رہا ہے، یہ اس کے بلبوتے پہ اپنی پاور کو جو ہے نا وہ رکھنا چاہتے ہیں افغانستان کے اندر، تاکہ جو یہ ناردرن الائنس ہیں اور جو دوسرے گروہ ہیں وہ ہمیشہ پاور سے آؤٹ رہیں، اور ان کے آپس میں بھی دھڑا بندیاں بہت زیادہ ہیں، ان کے آپس میں بھی بہت سارے ایسے سین اور ریشنل لوگ موجود ہیں جنہوں نے بہت اسٹرانگلی منع کیا ہے طالبان کو، جو کابل گروپ ہے ان کا اور جو کندہار گروپ کی بھی ہے، تو وہ جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ان کے اپنے اندر بھی کرٹیسزم ہے ان کے سارے ورکنگ پہ، بٹ ناؤ دے ہیو نو other option to sustain themselves in power but to with the money and the aslaha and the backing that they are getting from Israel and India, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ they cannot sustain in power۔ صحیح ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے گریٹ گیم کا بھی ذکر کیا، کیا اب ہم سمجھیں یا ہم یہ سوچ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے کہ امریکہ اس گریٹ گیم سے باہر ہو چکا ہے؟ ابھی بھی نہیں، وہ بہت ریلیونٹ ہے، اور انہوں نے ریلیونٹ رہنے کے لیے یہاں پر جو ہے اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ریلیونٹ ہیں اور ریلیونٹ رہ رہے ہیں۔ صحیح، اور مزید آگے بھی امریکہ ریلیونٹ رہنا چاہے گا۔ یہ جو سچویشن بنی ہے پاکستان کی اور افغان طالبان کی، اس میں امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا صورتحال ڈی ایسکلیٹ ہو سکتی ہے؟ جی، بہت آپ نے اہم بات کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیے، میں کسی بھی سپر پاور کو اتنا نائیو نہیں سمجھتی کہ وہ آئیں اور القاعدہ اور طالبان کی ایک تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اتنے ہزاروں میل دور سے آئیں، اسلحہ لے کے آئیں اور اتنی کاسٹلی اور ایکسپینسو جو ملٹری کیمپینز ہیں وہ کریں 2 صدیوں تک، 2 دہائیوں تک، اس کے بعد وہ وہیں پہ اسی گروپ کے ہاتھوں میں اور پاور دے کے اور اسلحہ دے کر یہاں سے ودرول کر لیں، یہ جو ہے میری عقل جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہے آف کورس دے آر ریلیونٹ، اور وہ آگے بھی ریلیونٹ رہی ہے، اور شاید وہ خود پریکٹیکل فزیکل اپنی پریزنس نہ رکھیں، لیکن امریکہ نے ظاہر ہے ان کے انڈیا از این ایلائی، وہ ان کا یہاں پہ ریجنل لیول پہ جو سارے معاملات سنبھال رہا ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحبہ، بڑی ڈیٹیل میں آپ ہم سے بات کر رہی ہیں۔ یہ جو ابھی صورتحال بنی ہے، آپریشن للحق جو ہے، اس کو صرف ایک رد عمل کے طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے یا ایک مستقل حفاظتی حکمت عملی پاکستان نے اب اپنا لی ہے، اس طرح دیکھا جائے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو اس وقت پالیسی میکرز ہیں نا، ان کو کچھ ظاہر ہے وہ زیادہ ویل انفارمڈ ہیں، ان کے پاس خبریں زیادہ ہیں، وہ زیادہ اس وقت جو ہے کنیکٹڈ ہیں صورتحال سے، اور انٹیلیجنس بھی ہے ہمارے پاس، کریڈیبل بھی ہے، اور اب تو واضح بھی ہو گیا کل جو وزٹ ہوا ہے نریندر مودی صاحب کا، اور جس طرح نیتن یاہو صاحب اور وہ دونوں مل کر افغانستان کے عوام سے اور ان کی گورنمنٹ سے جو ہے اظہار تشویش کر رہے تھے، ان کے لیے ایڈ پیکیجز کا اعلان کر رہے تھے، تو یہاں سے وہ دیکھیے کہ جو پاکستان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بالکل کریڈیبل تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ یہ ایک پرابلم تھا جو کہ ایک فرینکنسٹائن ہے یہاں پہ کریٹ ہوا ہے، جو امریکن ہیلپ سے اور ان کی ایما پر سوویت یونین کے لیے کریٹ کیا، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ ظاہر ہے ایک مسئلہ اور مصیبت کے طور پر یہاں موجود ہے، جو کہ پاکستان اس کو مسلسل ڈیل کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جو پاکستان کی جو حکمت عملی ہے، آئی ہوپ کہ یہ جو ہے اٹ ول ریپ بینیفٹس، لیکن میں پھر بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہمیشہ ملٹی پرونگ اپروچ رکھنی چاہیے ہر حوالے سے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم نے ادھر ہی ان کے اپنے نیبرہڈ میں رہنا ہے، اور ان ایلیمنٹس کے اندر جو ہے جو ایلیمنٹس جو ریشنل ہیں، جو کہ سیم ہیں، جو کہ اسرائیل اور انڈیا کے جو بیٹ ہے اس کو نہیں پک کر رہے، ان کے ساتھ پاکستان کو اپنے تعلق چاہیے، تاکہ پاکستان کو نہ صرف کائنیٹکلی بلکہ نان کائنیٹک طریقوں سے بھی ڈپلومیٹکلی بھی جو ہے
لائک مائنڈیڈ لوگ افغانستان کے اندر ملے اور پاکستان ان ایلیمنٹس کو جو ہے ان کے ساتھ تعلقات استوار کر کے اپنے لیے سچویشن کو ڈیسٹیبلائز ہونے سے بچائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیا یہ سارا جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ پریکٹیکلی ممکن ہو سکیں گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بار بار مذاکرات بھی کیے جاتے رہے، دوحہ مذاکرات بھی ہمارے سامنے آئے، لیکن اس طرف سے کوئی بھی مثبت جواب نہیں آیا. اور اب بھی اگر اس ساری صورتحال کو جی اس ساری صورتحال کو خطے کی صورتحال کے تناظر میں دیکھیں تو یہ تو امن و امان خراب کرنے کی صورتحال کی طرف زیادہ پیش قدمی نہیں دکھائی دے رہی. دیکھیے میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں، یہ جو گورنمنٹ ہے کابل گروپ جو ہے طالبان کا، دس از ناٹ having comprehensive representation of all the ethnicities in افغانستان. یہ بات سمجھیے آپ، یہ بہت ان آرگینک طریقے سے اس وقت پاور میں ہے. اس کو پاور میں رکھنے کے لیے بہت ایکسٹرنل سپورٹ ہے. اس کے علاوہ ان کی اپنی ذاتی طور پر ان کے اندر جو ہے کوئی ایسی طاقت اور اس طرح کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ پاور میں رہ سکے. تو آپ سمجھیے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اٹ از ناٹ این لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ، اٹ از ناٹ گورنمنٹ which is supported by people of افغانستان. اور یہ گورنمنٹ لوگوں کی ولز اور ایسپریشنز کے لیے کوئی بھی کسی قسم کے اقدامات کرنے سے گریز کر رہی ہے. آپ سمجھیے اس کو. تو اس طرح کی گورنمنٹ جو ہے پاکستان کو جو ہے میرا خیال ہے کہ کبھی بھی جیو پالیٹکس میں جو ہے چیزیں ہمارے حق میں ہو سکتی ہیں ہوپ فلی انشاءاللہ. اور ایسے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں افغانستان میں جو کہ بہت عقل مند ہیں، جن کو پاکستان کی جو قربانیاں ہیں، پاکستان کا برادرانہ رویہ ہے وہ یاد ہے. اور ان کو یاد ہے کہ پاکستان نے افغانیوں کی ہمیشہ انکنڈیشنل سپورٹ کی ہے. افغان عوام کی انکنڈیشنل سپورٹ ان کی اپنی اس گورنمنٹ سے زیادہ پاکستان نے کی ہے. بالکل یہ سمجھنی پڑے گی بات. افغانستان کی اس گورنمنٹ میں اتنا دم نہیں ہے، یہ ان آرگینکلی انسٹالڈ ہے. اور یہ اندرونی معاملات پر بھی توجہ دینی ہوگی.